نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، اور تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو قوم نے مطالبہ کیا تھا معجزے کا، تو اس چٹان سے آپ نے وہ معجزہ انہیں دکھا دیا، اور وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ان کے سامنے پیدا وہ چٹان سے نکلی اور ان کے سامنے اس نے بچہ جنا، اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کیونکہ دعا کر دی تھی اور یہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، اور ان کا مطالبہ پورا کر دیا۔ جب اونٹنی نکل آئی تو آپ نے بتا دیا کہ اب یہ اللہ کی نشانی ہے، اب اللہ کی نشانی ہے، تو اب تمہارے لیے اس نشانی میں یہ ہے کہ ایک دن تو اس کے لیے معین ہے پانی پینے کا، اور ایک دن تمہارے لیے پانی پینے کے لیے معین ہے۔ جس دن یہ پانی پیے گی اونٹنی، اس دن قوم کا کوئی جانور یا کوئی انسان پانی نہیں پی سکتا، اور جس دن تم قوم کی باری ہوگی اس دن یہ اونٹنی مزاحمت نہیں کرے گی۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے مزید اس قوم کو بتا دیا کہ یاد رکھنا کہ تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا، کیونکہ وہ جانتے کہ یہ قوم کتنی ڈھیٹ ہے، اور یہ اللہ کی نشانی کی بھی قدر، کیونکہ اللہ کے نبی کی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، تو پھر وہ اللہ کی نشانی کے ساتھ بھی وہ کر سکتے تھے۔ تو آپ نے پہلے سے انہیں متنبہ تنبیہ کر دی کہ تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا، نہ اس اونٹنی کو مارنا، اور نہ اس کے پاؤں کی رگیں کاٹنا، ورنہ تمہیں جس دن تم نے اس اونٹنی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو تمہارے لیے پھر تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ تو اس دن کو عذاب نازل ہونے کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ عذاب اس قدر عظیم اور سخت تھا کہ جس دن میں وہ واقع ہوا اس کو اس کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا۔ آگے ارشاد فرمایا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، تو انہوں نے اس کے پاؤں کی رگیں کاٹ دی، پھر صبح پچھتاتے رہ گئے۔ پہلے سے متنبہ کر دیا تھا، لیکن قوم کہ وہ 9 شرارتی لوگ جن کے بارے میں آپ پیچھے سماعت کر چکے تھے کہ وہ 9 شخص تھے کہ جو اس قوم میں بدبخت ترین انسان تھے، انہوں نے کیا کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی اس اونٹنے کی پاؤں کی رگیں کاٹ دیں۔ اب جیسے انہوں نے اللہ کی نشانی کی بے قدری کی، اسی وقت قرآن کہتا ہے کہ وہ پچھتاتے رہ گئے، اور پاؤں کی رگیں کاٹنے والے شخص کا نام مفسرین نے لکھا کہ وہ قطار تھا، اور چونکہ قوم کے سارے لوگ اس فعل سے راضی تھے، یعنی کوئی بھی کسی کو ناراضگی نہیں تھی، وہ سارے کے سارے راضی تھے کہ جو اس نے کیا صحیح کیا، تو اسی لیے پاؤں کی رگیں کاٹنے کی نسبت والا ایک شخص تھا، لیکن راضی سب تھے، تو اسی لیے فرمایا کہ اس پاؤں کی رگیں کاٹنے کی نسبت ان سب کی طرف یعنی پوری قوم کی طرف کی گئی، تو فرمایا انہوں نے اس کے پاؤں کی رگیں کاٹی، یعنی کاٹنے والا ایک تھا لیکن راضی سب تھے۔ تو یہاں سے علماء نے ایک بات وہ لکھا کہ اگر اسی طرح گناہ کرنے والے کے گناہ پر راضی ہو کوئی، تو گویا کہ وہ بھی گناہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ پاؤں کی رگیں کاٹ دینے پر عذاب نازل ہونے کا جو کہا تھا، اس کا انہیں خوف تھا، نہ کہ وہ معصیت پر جو ان سے گناہ ہوا تھا وہ توبہ کی اور نہ نادم ہوئے، اور عذاب کا معائنہ کر کے نہ نادم ہوئے، اور ایسے وقت میں جب ان کی ندامت کا کوئی انہیں فائدہ حاصل نہ ہوا، اب کیا ہوا کہ پھر جیسے ہی انہوں نے اللہ کی نشانی کی بے قدری کی، اب ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ آگے ارشاد فرمایا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تو انہیں عذاب نے آ لیا، تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے. یعنی جس عذاب کی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں خبر دی تھی، وہ عذاب آیا اور اس نے انہیں پکڑا. اور قوم سمود پر جو عذاب آیا وہ بھی بڑا خطرناک تھا، کہ ایسا خطرناک عذاب ان کے لیے آیا کہ جس کا پیچھے ہم تذکرہ سن چکے ہیں کہ ان کا نام و نشان تک وہ مٹا دیا گیا. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ قوم سمود پر آنے والے عذاب میں ضرور عبرت کی نشانی ہے، کہ نبی کی صداقت پر نشانی ظاہر ہو جانے کے بعد بھی کفر پر قائم رہنا یہ عذاب نازل ہونے کا سبب ہے. اور حضرت صالح علیہ السلام کی انتہائی تبلیغ کے باوجود بھی قرآن بتاتا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سارے عرب والے ایمان نہ لائیں تو محبوب آپ غم نہ فرمائیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کی تبلیغ میں کوتاہی ہے، بلکہ یہ خود بد نصیب ہیں، اور بے شک آپ کا رب کافروں پر عذاب نازل کرنے میں غلبے والا ہے، اور ایمان والوں کو نجات دے کر ان پر مہربانی فرمانے والا ہے. کہ جیسا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ جس نے انہیں جھڑک سے اکھیڑ کر پھینک دیا، اور سابقہ قوموں کے عذابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کے لیے بھی اللہ کا یہ پیغام ہے کہ انہیں بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. آگے ارشاد فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اور لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے پھر ایک اور واقعہ اپنے محبوب کی تسلی کے لیے ذکر فرمایا، اور وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ. تو فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلا کر تمام رسولوں کو جھٹلایا جب آپ نے ان سے فرمایا اے میری قوم کیا تم شرک اور گناہوں پر اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہاری طرف تمہارے لیے اس وحی اور رسالت پر امانت دار رسول ہوں اللہ کی طرف سے، تو تم اللہ کے رسول کو جھٹلا کر اپنے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہونے سے ڈرو، اور جس سیدھے راستے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو، اور میں جو تمہیں سیدھا راستہ بتا رہا ہوں، یہ جو تبلیغ میں تمہیں کر رہا ہوں، اس تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی دنیاوی منافع مجھے نہیں چاہیے، نہ میں نے اس کا مطالبہ کیا ہے، میرا اجر تو میرے رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے. اتأتون الذکران من العالمین، یہ تو تھا پہلے جس طرح سابقہ، جس طرح ہر نبی کا دعوت انداز تھا وہی انداز ہے. اب اس قوم میں کیا برائی تھی؟ ہر قوم کی الگ الگ برائی آپ نے سماعت کیا. اب اس قوم یہ کیا کرتی تھی؟ قوم لوط سنیے، اب وہ ذکر آپ نے کیا اور ان کی برائی کو بتایا. آپ نے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ اللہ اکبر. یہ قوم سب سے زیادہ خطرناک، یہ وہ کام کرتی تھی کہ جس پر اللہ کا غضب اور اللہ کا عرش بھی ہل جائے. آپ نے فرمایا کیا مخلوق میں ایسے قبیح اور ذلیل فعل کے لیے تم ہی دنیا میں رہ گئے ہو کہ دنیا جہاں کے اور لوگ بھی تو ہیں کہ انہیں دیکھ کر تمہیں شرمانا چاہیے. اور دوسرا معنی علماء نے اس کا یہ لکھا
کہ کثیر عورتیں قوم میں موجود ہونے کے باوجود بھی تم یہ گناؤنا کام کرتے ہو کہ مرد مرد سے گناہ کا کام کرتا ہے، ان کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یہ اتنا کبھی گندا کام ہے کہ انتہائی درجے کی خباثت ہے، اور فرمایا کہ اس قوم کو یہ خبیث عمل شیطان نے سکھایا تھا، لیکن اس کو تو شیطان نے سکھایا تھا، لیکن آج کی ہماری قوم کے لوگوں کو کس نے سکھا رہا ہے؟ کون یہ قوم کے لوگوں کو یہ قانون پاس کروانے والے یہ کون ہیں؟ یہ تو شیطان کے بھی بڑے یعنی ابو بن گئے ہیں کہ جو آج وہ یہ قانون کے طور پر پاس کروا رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ۔ اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے بنائی ہیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے فرمایا تمہارے لیے تمہارے رب نے جو بیویاں بنائی ہیں، کیا تم ان حلال طیب راستوں سے یعنی بیویوں کو چھوڑ کر تم مردوں کے ساتھ بدفعلی جیسے حرام اور خبیث چیزوں میں مبتلا ہوتے ہو؟ فرمایا کہ بلکہ تم لوگ اس خبیث عمل کی وجہ سے حد سے بڑھنے والے ہو۔ یاد رکھیے گا یہ اتنا گناؤنا کام ہے کہ اس کے بارے میں بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ مرد کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن اسی کے ضمن میں علماء نے عورت کے ساتھ بھی لکھا کہ عورت کے ساتھ بھی بدفعلی کیسے ہوتی ہے، ہوتی بیوی ہے لیکن کیسے؟ تو ایک حدیث پاک اسی سے آپ سمجھ جائیں گے، ورنہ بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا کہ جو کسی مرد یا عورت کے پچھلے مقام میں وطی کرے یعنی جمع کرے۔ حالانکہ ایسے شخص پر اللہ کی حدیث پاک اور بھی ہیں جن کو لعنت کہا گیا کہ وہ لعنتی شخص ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ اللہ ایسے برے کام سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں گناؤنے کام سے روکا، ان کو نصیحت کی، ان کے برے فعل سے روکا۔ قوم نے آگے سے کیا کہا؟ وہ کہتی کہ ہم سدھر جائیں گے، لیکن وہ کتنی ڈھیٹ تھی۔ قوم نے آگے سے کہا اے لوط اگر تم نصیحت کرنے اور یہ جو ہم کام کرتے ہیں مردوں کے ساتھ اور عورتوں کو چھوڑ کر، یہ جو برا فعل جو ہم کرتے ہیں اس کو تم برا کہنے سے باز نہ آئے تو ضرور تم اس شہر سے نکال دیے جاؤ گے اور تمہیں یہاں ہم رہنے نہیں دیں گے۔ یعنی یہ جو کام کرتے ہیں یہ ہم کرتے رہیں گے، تمہیں اس قوم یہاں سے ہم نکال دیں گے اور تم یہ نصیحت کرنے سے ہمیں باز آ جاؤ، ہمیں نصیحت نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اب اپنی بیزاریت کا اظہار کس انداز سے کیا؟ سنیے۔ قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون۔ لوط نے فرمایا کہ میں تمہارے کام سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے محفوظ رکھ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بتا دیا کہ میں تمہارے اس کام سے بیزار ہوں اور اس کام سے میں شدید نفرت کرنے والا ہوں اور مجھے اس کام سے شدید دشمنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال پر جو عذاب تیری طرف سے آنے والا ہے اس سے ہمیں بچا لینا۔ اللہ اکبر۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیٹیوں کو اور ان تمام لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے تھے اللہ نے انہیں عذاب سے بچا لیا، لیکن ایک بڑھیا تھی۔ وہ بڑھیا کون تھی؟ وہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اسے اللہ نے نجات نہ بخشی۔ اور یہ بڑھیا کیونکہ
اپنی قوم کے اس عمل سے راضی تھی، یعنی یہ جو آپ کی بیوی تھی وہ راضی تھی۔ اور یہاں سے علماء نے یہ بات لکھی کہ جو گناہ پر راضی ہو وہ گناہ کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے۔ یہ جو گانے بج رہے ہوں، ہم راضی ہوں تو گویا کہ ہم بھی بظاہر ہم نیک ہوں لیکن ہم راضی ہیں، تو یہ گناہ کے کام میں ایسے جتنے بھی گناہ کے کام ہوں تو وہ اسی لیے جو گناہ پر راضی ہو، یہ ایک قانون اور اصول دے دیا کہ جو گناہ پر راضی ہو گویا کہ وہ بھی گناہ کرنے والے کے حکم میں ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ بڑھیا تھی نہیں عمل کرنے والی، لیکن قوم کے عمل سے راضی تھی، تو وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئی اور اس نے نجات نہ پائی۔ اب عذاب کیا آیا؟ میں 2-3 آیات ہیں ختم کر دوں، کل ہم نیا آگے آئے گا۔ ثم دمرنا الآخرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، فرمایا پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی، تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی۔ ان پر اللہ کا عذاب ایسا آیا کہ اللہ اکبر، اللہ نے اس پوری بستی کو، جس میں حضرت لوط علیہ السلام ان کی بیٹیوں کو اور جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کو ہٹا دیا، اور باقی پوری قوم کو، ایک بستی کو اللہ نے اٹھایا، جبریل امین آسمان تک لے گئے اور اس بستی کو الٹا کر دیا۔ وہ قوم کے لوگ جب نیچے آ رہے تھے تو اوپر سے اللہ کی طرف سے ایک بارش شروع ہو گئی، اور وہ بارش مفسرین کہتے پتھروں کی بھی تھی، گندک کی یا آگ والی بارش اللہ نے ان پر برسائی، اور اس طرح یہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اور اسی لیے قرآن نے کہا یہ کتنی خطرناک بارش تھی۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ بارش صرف پانی والی نہیں ہوتی، اگر میرا رب چاہے تو پتھروں والی بارش ہو جاتی ہے، گندک والی، آگ والی بارش بھی ہوتی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے، بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہم نے کیا، یعنی انہیں عبرت کی نشان بنا دیا، اے لوگوں اس عبرت کے نشانی میں تمہارے لیے بھی عبرت کی نشانی ہے، تاکہ یہ قوم اور جو قیامت تک آنے والی قوم ہے وہ اس گندے ترین کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ نہ سمجھنا کہ ان پر عذاب نازل ہوا تھا تو تم پر نہیں، بلکہ یہ عذاب آج بھی ہمارے اوپر نازل ہو سکتا ہے۔ یورپین ممالک میں آپ چلے جائیں تو ایڈس جیسی بیماری یہ گندے کام کی وجہ سے، اور نہ جانے ایسی ایسی بیماریاں لگتی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی ہماری قوم کو یہ محفوظ کرے۔ تو فرمایا کہ آپ حضرت اپنے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے، محبوب اگر آپ پر بھی کم ایمان لانے والے ہیں تو محبوب آپ غم نہ کریں، بے شک آپ کا رب ہی دشمنوں پر قہر فرمانے والا ہے، اور وہی تنبیہ اور نصیحت سے پہلے عذاب نازل نہ کر کے وہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ آپ کا رب ڈائریکٹ عذاب نہیں دیتا، پہلے نصیحت کرتا ہے اور تنبیہ کرتا ہے قوم کو، تاکہ وہ قوم تنبیہ کے ذریعے اور وہ اللہ کی نصیحت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے اس کو سن کر اپنے عمل کو درست کر لے، تو اللہ مہربانی کرنے والا ہے، اور نہ کرے تو پھر اللہ کا قہر و عذاب آتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے قہر و غضب سے محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، قرآن حکیم سمجھنا سمجھانا آسان کر دے۔ یا اللہ یہ ہمارے دلوں کی بنجر زمین پر اتر جائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو نور عطا کر دے، ہمارے دلوں کی سختی دور کر دے۔ یا اللہ اپنی رحمت کا حصار عطا کر دے، اپنا فضل و کرم عطا کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، دین و دنیا کی خیر 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 عطا فرما، خیر کی کثرت دے دے اور خیر کو تقسیم کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔